کوشش کر کے ایک ایسے صلوات پڑھیں کہ جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. مل کے بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بآواز بلند صلوات. اب یہ جی نہ کوئی ادھر سے تشریف لائے اور نہ کوئی ادھر سے تشریف لائے، جتنے بندے آگئے ہیں وہ کافی. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا، منتظمین جلوس، تمام انجمن حسینیہ اور خصوصاً سید حسن شاہ صاحب کو مالک توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرما. میرے مالک ان تمام احباب کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرما. کریم کربلا کے پاک پروردگار جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر تشریف فرما ہے، ان کے دل میں جو جو حاجات ہیں مالک انہیں اپنی بارگاہ سے پورا فرما. خصوصاً جن کی جھولیوں میں اولاد نہیں ہے انہیں شہزادہ علی اصغر اور پاک معصومہ کی عزت اور عظمت کا صدقہ اولاد صالح عطا فرما، عزادار اور نیک اولاد عطا فرما. اور خصوصاً زین شاہ جی کی جھولی کو مولا اپنی بارگاہ سے آباد فرما. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو حقیقت کلنا محمد ہیں، وہ شہنشاہ تشریف لائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی. مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر سیٹنگ ہو جائے تو میں شروع کروں جی. کوئی سیٹنگ باقی ٹینشن پریشانی مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جی، میں ایک آیت پیش کر کے گفتگو کا آغاز کروں. سورہ صف ہے اور اللہ اپنے حبیب محمد کی ایک نعت تلاوت کر رہا.
یہ خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلتا، ذرا تھوڑا سا آپ کو اونچا بولنا پڑے گا، چونکہ جیسے آپ سنیں گے آپ کو پتہ ہے میں اسی طرح سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ خالق کائنات نے اس آیت میں اپنے حبیب محمد کی ایک نعت تلاوت کی ہے، اور یہ نعت محمد مصطفیٰ کے دنیا میں ظہور کرنے سے بھی پہلے پڑھی گئی۔ تھوڑا سا اور حیران ہو جائیں تاکہ مجھے آیت پڑھنے کا زیادہ لطف آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے محمد ذرا اس وقت کو یاد کریں جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں توریت کی بھی، اور توریت سے لے کے مجھ تک جتنے نبی آئے یعنی موسیٰ سے عیسیٰ کے درمیان جو کچھ بھی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، بندے کے دل میں محمد کا عشق ہو اور اگلے فکرے پر آیت کے ترجمے پر وہ بول نہ سکے، وہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ عیسیٰ کہہ رہا تھا اپنی قوم سے لوگو میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہے۔ زندہ باد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ ہوگی، جسے جسے گرمی لگ رہی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ لگ سب کو رہی ہے، اب آپ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کریں گے لیکن ذرا گرمی کو ہٹانا، چونکہ فکرے بڑے ہیں، میں وقت بھی آپ کا زیادہ نہیں لینا لیکن پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے جتنے شیعہ سنی مسلمان آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ میں جس کی بشارت دے رہا ہوں، من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہے، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں پیغام بھیجا ہے نا زین شاہ جی، بالکل یہی آیت اللہ نے انجیل میں بھی نازل کی تھی جب عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہا تھا نا، چونکہ توریت زبور اور انجیل میں جو کچھ ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن میں جو کچھ ہے انجیل توریت اور زبور بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ انجیل میں آیت موجود ہے، انجیل کا باب ہے یوحنا کی انجیل، اس کی 2 آیتیں پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کون علم دوست ہے اور کون صرف اپنا ٹائم گزارنے آیا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو کہا تھا عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کرو۔ عیسیٰ نے اپنی قوم سے خطاب شروع کیا اور کہنے لگے لوگوں میری بات سن لو، میرا پیغام حق کا پیغام ہے، اور میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ جو ہی عیسیٰ نے یہ اپنی قوم کو فکرہ کہا نا کہ میرے بعد آنے والا نبی احمد ہوگا، تو اللہ نے فوراً انجیل میں وحی کی عیسیٰ ان کو یہ بھی بتا دو وہ آئے گا تمہارے بعد لیکن ہے تم سے پہلے۔ ذرا اس کی آواز کو بڑھائیے گا اور ٹھیک کیجیے گا، تھوڑا سا آواز کھینچتے مل کے بولو حیدری۔ توجہ کہ وہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ آئے گا میرے بعد۔ گھبراتا نہیں، یہ ذرا موبائل سے تھوڑی سی توجہ ہٹائیں نا بھائی، یہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سی ڈی آپ کو مل جائے گی، ذرا سا موبائلوں سے توجہ ہٹانا اور فکر سننا، بڑے اہم فکرے ہیں۔ وہ آئے گا میرے بعد لیکن ہے مجھ سے پہلے۔ اب شان رسالت سننے کا حکم دیا ہے تو پھر برداشت کرنا، چونکہ جیسے علی والے شان رسالت پڑھ سکتے ہیں ویسے کائنات میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، چونکہ جمعرات کی روٹیاں کھا کر جمعے کے خطبوں میں نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے تمہیں نہیں بتا سکتے کہ محمد کی شان کیا ہے۔ عیسیٰ نے جو ہی کہا نا وہ آئے گا میرے بعد لیکن ہے مجھ سے پہلے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ عیسیٰ نبی کے وزیر حضرت یحییٰ ابن زکریا حضرت عیسیٰ کی قوم کے چند بندوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یحییٰ جیسے عیسیٰ کو تو جانتا ہے ویسے کوئی نہیں جانتا، کہا ذرا بتاؤ نا کہ تم عیسیٰ کو اتنا نہیں جانتے
جتنا میں جانتا ہوں. کہنے لگے یحییٰ اس لیے کہ تو عیسیٰ کا خالہ زاد بھائی بھی ہے, تو عیسیٰ کا وزیر بھی ہے. یہی تو ہم امت کو سمجھا رہے ہیں. جیسے نبیوں کو نبی کے بھائی جانتے ہیں ویسے اور کوئی نہیں جانتا. آپ صدا سلام, آپ ہمیشہ زندہ. ساؤنڈ یہاں ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے چھیڑ نہیں ہے. توجہ بھائی, کہ ہم یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جیسے نبیوں کو ان کے بھائی جانتے ہیں ویسے کوئی نہیں جانتا. جیسے نبیوں کو ان کے وزیر جانتے ہیں ویسے کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ اللہ نے قانون بنایا تھا. اللہ نے موسیٰ کا وزیر بنایا ہارون کو, اللہ نے سلیمان کا وزیر بنایا آصف برقیہ کو, اللہ نے عیسیٰ کا وزیر بنایا یحییٰ کو. یہ سارے اپنے نبیوں کے یا بھائی ہیں یا چچا زاد ہیں یا خالہ زاد ہیں. جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر ان کے بھائی بنتے رہے ہیں تو جو سب سے بڑا نبی ہے, زندہ باد زندہ باد. جتنے شیعہ سنی بیٹھے قرآن کی دلیلیں رد کر کوئی نہیں سکتا. اچھا ایک دفعہ پھر مولانا بھائی حضرت یحییٰ سے بندوں نے پوچھا, یہ جو عیسیٰ آنے والے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام احمد ہے, ہمیں یہ تو بتائے نا اس کی فضیلت آپ کے نزدیک کیا ہے. حضرت یحییٰ نے چوں ہی یہ اسم احمد سنا نا, ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھا, ایسے جھکے جیسے نمازی رکوع کی حالت میں جھکتا ہے, اور کہنے لگے وہ جو احمد آئے گا نا, کاش میں اس کے دور میں زندہ رہوں تو اس کی نالین چوم لوں. ہمیشہ زندہ باد ہے. کاش میں اس کے دور میں رہوں تو اس کی نالین چوموں. یہ نالین محمد جس کا بیج بنا کے آپ ربیع الاول میں سینے پہ لگاتے ہیں, یہ نالین کوئی عام نالین نہیں, یہ جوتیاں کوئی عام جوتیاں نہیں, یہ محمد کے قدموں سے مس رہنے والی نالین ہے. دنیا آج تک نالین محمد کو نہیں سمجھی تو انہیں کیسے سمجھے گی جسے محمد نے کندھوں پہ اٹھایا ہے. آپ سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. جس کا ہاتھ اٹھائے کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہونا. ایک دفعہ میری طرف دیکھیں. سادات المومنین, آپ سے اجازت لے کے ایک مشکل بات کرنے لگا. بسم اللہ 2-4 منٹ آپ کی خاموشی بھی مجھے برداشت ہے, لیکن وہ بات آج آپ کے ذہنوں میں اتر گئی تو آج وہ پیغام لے کے جاؤ گے کہ اگلی 29 سفر تک مصطفیٰ کے فضائل کا نشہ تمہارے ذہنوں سے نہیں اترے گا. اور جس نے واقعی دل سے سنا وہ قیامت تک داد بھی دے گا, مجھے دعا بھی دے گا, اور میری بات کو یاد بھی رکھے گا. حضرت ابراہیم نے جب مکہ بنایا نا, مکہ آباد کیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس وقت مکے میں بنو جرہم کی حکومت, ذرا سا خاموشی سے سننا, اور مدینے میں بنو عمالقہ کی حکومت. اور مدینے کا پرانا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یثرب. آپ زندہ باد رہے, جو ماتمی ہے, جو علم دوست احباب ہے, مدینے کا پرانا نام یثرب. حضرت ابراہیم کو آئے ہوئے 1500 سال گزر گئے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو مصر میں بھیجا. مصر سے موسیٰ کا دین نکلا. ابھی مجھے پتہ چل جائے گا کس کی توجہ. مصر سے موسیٰ کا دین نکلا, عرب تک پھیلا, مکے مدینے تک. یہودیوں نے اپنی یہودیت قائم کی. پھر موسیٰ کا دور گزرتا گیا, پھر حضرت عیسیٰ کا دور آیا, پھر مکے اور مدینے میں عیسائیوں کی تعداد بڑھ گئی. حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان پتہ ہے کتنا فرق ہے؟ 550 سال. 550 سال کے اس فرق میں عیسائیت کا بڑا زور تھا. حضرت عیسیٰ دنیا سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے, اب قائم کے ساتھ آئیں گے. توجہ بھائی, بڑی توجہ. حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے تقریباً 350 سال گزر گئے, اور نبی اکرم کے مدینہ
آنے میں 280 سال باقی تھا کہ یمن میں ایک یہودی بادشاہ جس کا نام طبعان ابن اسد، اور خصوصاً میرے مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹی ہیں وہ جملے توجہ سے سنیں، چونکہ اب وہ دور چلا گیا جب بچوں کو جھوٹی کہانیاں سنا سنا کے سلایا جاتا تھا۔ ہمارے پاس 14 ہادی ایسے ہیں جن کے فضائل سنا کے اپنے بچوں کو سلایا کرو۔ توجہ، ابھی رسول کے مدینہ آنے میں 280 سال باقی ہے اور حضرت عیسیٰ کو آ کر 250 سال گزر گئے۔ یہ بالکل درمیان کا وقت ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ توجہ ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، بس باقی پچھلی بات نہ بھی یاد رہے تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کا درمیانی دور ہے اور نبی کے مدینہ آنے میں 280 سال باقی ہے۔ یہ 280 کا فگر لازمی یاد رکھیں۔ یمن میں ایک یہودی بادشاہ ہے جس کا نام طبعان ابن اسد ہے۔ اس نے دیکھا نا کہ یثرب میں عیسیٰ کا دین پھیل گیا ہے اور موسیٰ کا دین کم ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کیوں نہ میں یثرب پہ حملہ کروں مدینے پر اور وہاں ایک دفعہ پھر موسیٰ کا دین قائم ہو۔ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ تیاری کرو، لشکر تیار ہو۔ جو ہی یہ یمن سے باہر نکلا تو 2 یہودی عالم سر سے امامہ اتار کے سر پہ انجیل کے نسخے رکھ کر طبعان ابن اسد کے پاس آ گئے اور اسے کہنے لگے دنیا میں جہاں چاہے حملہ کرنا لیکن یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ جس کی توجہ ہوئی ہے وہ بندہ زندہ باد۔ پوری دنیا میں جہاں تیرا دل چاہے وہاں حملہ کرنا لیکن یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ کہنے لگا تم میرے مزاج سے واقف ہو، میں نے آج تک جہاں بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے میں کبھی ناکام نہیں لوٹا۔ میں یثرب پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، تمہارے واسطے وسیلے مجھے نہیں روک سکتے۔ کہنے لگے بادشاہ پوری بات تو سن۔ طبعان ابن اسد کہتا ہے آج تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ یہ گیا، اس نے یثرب پہ حملہ کیا، اس نے قتل و غارت کرنی شروع کی، اس نے یثرب کو فتح کیا، اپنے بیٹے کو یثرب کے تخت پر بٹھا کر ابھی مدینے سے باہر نکلا تھا کہ پیچھے سے خبر مل گئی یثرب والوں نے تیرا بیٹا مار دیا ہے، یثرب والوں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تیری حکومت ایک ہی دن میں واپس چھن گئی ہے۔ اس سے بڑا جلال آیا، یہ تلوار لے کر ابھی خاموشی ٹوٹنے والی ہے اور ایسے ٹوٹے گی جیسے ٹوٹنے کا حق ہے۔ یہ تلوار کھینچ کے واپس آیا، کہنے لگا اب میں یثرب پر ایسا حملہ کروں گا کہ میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ جو 2 یہودی عالم تھے وہ پھر دوڑتے دوڑتے آئے، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے کہ دیکھ ہم عالم ہیں، ہم نے آج تک تجھے بادشاہ بھی نہیں کہا لیکن آج ہاتھ جوڑتے ہیں دوبارہ یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ دیکھ تیرا بیٹا بھی مارا گیا ہے، تیری حکومت بھی چلی گئی ہے۔ کہنے لگا یثرب میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی قسم ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب موسیٰ کے آقا کا شہر ہے۔ یثرب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تمہید ختم، فضائل شروع۔ ہم نے توریت میں پڑھا یثرب موسیٰ کے آقا کا شہر ہے۔ جو ہی موسیٰ کے آقا کا نام سنا نا، سید میں نے پہلے ہی کہا جب ہم محمد کی شان پڑھیں گے تو پھر دنیا حیران ہوگی۔ اٹھاؤ اہل سنت کی کتابیں، تمہیں یہ واقعہ ملے گا ہی نہیں، چونکہ نبی کے فضائل جو ہم نے لکھے ہیں وہ لکھ کوئی نہیں سکتا۔ جتنے سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبند، جتنے کلمہ گو آئے ہیں آج محمد مصطفیٰ کے سب سے چھوٹے نوکر سے یہ فضائل محمد مصطفیٰ سننا اور پھر اسے اپنے دل میں جگہ دینا۔ یہ کہتا ہے اس موسیٰ کے آقا کا تعارف کیا؟ ذرا چہروں سے پریشانی ہے۔ اس موسیٰ کے آقا کا تعارف کیا؟ یہ یہودی عالم سر پہ توریت کے نسخے رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے اس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑیں گے، ابر اس پہ سایہ کرے گا، درخت اس کو چھک چھک کے سجدے کریں گے، جہاں سے محمد قدم اٹھائے گا وہاں سبزہ اگے گا، جس طرف کو محمد چلے گا دریا اپنے رخ ادھر موڑ لے گی۔ اگر وہ پہاڑ کو حکم دے گا نہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائے گا،
اتنی عظمت کا مالک ہے وہ موسیٰ کا سردار۔ تبان ابن اسد کہتا ہے اگر وہ اس شہر میں آنے والا ہے، جملہ سننا، عشق رسول صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، عشق رسول غریبوں کی موٹر سائیکل چلانے کا نام نہیں، عشق رسول ریڈیو سے کیلے اٹھانے کا نام نہیں، عشق رسول گاڑیوں کے شیشے توڑنے کا نام نہیں۔ تبان ابن اسد کہتا ہے اگر محمد اسی یثرب میں آئے گا تو میں نے یثرب والوں کو بیٹے کا قتل معاف کر دیا، میں نے یثرب والوں کو بیٹے کا قتل معاف۔ انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ تبان ابن اسد کہتا ہے میرا دل ہے کہ میں موسیٰ کے آقا کے لیے مدینے میں ایک محل بناؤں۔ فوج کہتی ہے ہم حیران ہو گئے، ہم نے اگلی جنگ پہ جانا ہے، محل بننے تو بڑا وقت لگے گا۔ تبان کہتا ہے اگر محل نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک عالی شان مکان بناؤ مدینے کے شہر کے بالکل درمیان میں۔ تبان ابن اسد نے محمد مصطفیٰ کے آنے سے 280 سال پہلے، میں نے کہا تھا 280 کا جملہ یاد رکھنا، چلو جن چہروں پہ پریشانی چھا گئی ہے ایک جملہ پڑھ دو۔ تبان ابن اسد نے محمد مصطفیٰ کے آنے سے 280 سال پہلے کیا کیا؟ نبی کے لیے مکان بنایا۔ کس کے کہنے پہ محمد کو مانا؟ یہودی علماء کے کہنے پر محمد کو مانا۔ ابھی نبی کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ 280 سال باقی ہے۔ جاہل مولوی ہم تجھے یہی تو سمجھا رہے ہیں جب محمد کے آنے سے 280 سال پہلے یہودیوں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے تو جس ابو طالب کی گود میں ہے، آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، جو آگے بیٹھے جو پیچھے صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یہ ادھر والے بندے میں دیکھ بھی کم رہا ہوں لیکن بول سب سے زیادہ یہی رہے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ کے آنے سے 280 سال پہلے یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی بن کے آئے ہیں تو جو خود نبی تھا اسے 40 سال کا ہو کے پتا چلا۔ آپ صدا سلامت رہے۔ ہمارا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ جبرائیل آیا، اس نے مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا، پھر اس نے دل کو نکالا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر دل کو اندر رکھا، پھر ٹانکے لگائے۔ یہ وہی آ رہی ہے یا ہارٹ کا بائی پاس ہو رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ نہ ہم نے کل اس روایت کو مانا تھا، نہ ہم نے آج مانا ہے، نہ ہم کل مانیں گے، چونکہ نبی کا دل اتنا پاک ہے کہ جو نبی کی گود میں بھی آ کر بیٹھ جائے اللہ اس کے لیے بھی کہتا ہے یطہرکم تطہیرا۔ علی کی عزت کی قسم داد لینے کے لیے یہ 4 سال میں یہاں پڑھ رہا ہوں، 1 سال بیچ میں نہیں پڑھا۔ جتنی داد اس ممبر سے میلاد چوک میں نے لیے ہیں، مجھے دوبارہ تمہارے سے داد لینے کی حسرت ہے۔ میرا دل ہے جو میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں وہ ہر شیعہ سنی تک پہنچ جائے، اور کم از کم دنیا آج کے بعد یہ جان لے کہ جیسے محمد مصطفیٰ کی شان یہ پڑھ سکتے ہیں ویسے کائنات میں کوئی اور انسان پڑھ سکتا ہی نہیں۔ توجہ بھائی، یہ کہنے لگا ایک مکان بناؤ میرے موسیٰ کے سردار نبی کے لیے۔ مدینے کے سینٹر میں ایک مکان بنا، اس مکان کے اندر کئی کمرے تھے لیکن اس مکان کے بالکل درمیان میں ایک گول کمرہ بنوایا۔ اس کمرے کے باہر تبان ابن اسد نے ایک تختی لگوائی اور اس تختی پہ لکھا تھا میں جن کو اس گھر کا متولی بنا کے جاؤں گا وہ محمد کے آنے تک اس گھر میں مہمان بن کے رہے، جس کمرے میں چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کمرہ جو میں نے نبیوں کے سردار کے لیے بنایا ہے اس کمرے میں کسی بشر کا پاؤں نہ آئے، چونکہ یہ تطہیر کے مالک کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھو یہودیوں کو بھی احترام ہے محمد کا، لیکن نہیں احترام کرتے تو مسلمانوں نے نہیں کیا۔ توجہ میری طرف دیکھنا، یہاں نبیوں کے سلطان کے آنے سے 280 سال پہلے مکان بنا، مکان میں کمرہ بنا، کمرے کے باہر تختی لگ گئی کہ یہ مصطفیٰ کے قیام کرنے کی جگہ ہے۔ حسن شاہ جی دعا کرتے تھا کہ میں اگلا فکرہ انہیں سمجھا لوں۔ یہ مکان کے درمیان جو کمرہ
کمرہ بنا تھا نا سردار الانبیاء کے لیے، اس کمرے کے اندر طبعان ابن اسد نے ایک چاندی کا صندوق رکھا. اس چاندی کے صندوق کے اندر توریت، زبور اور انجیل کے وہ نسخے رکھوائے جس میں رسول اور ان کے بیٹوں کا ذکر تھا، جن میں رسول اور ان کے بیٹوں کا ذکر تھا جو غیر تحریف شدہ تھے، جو ابھی بدلے نہیں گئے تھے. اور ان نسخوں کے ساتھ ایک خط رکھا مصطفیٰ کے نام. محمد کے آنے سے 280 سال پہلے طبعان ابن اسد نے خط لکھا: میرا سلام ہو نبیوں کے سلطان پر، میرا سلام ہو موسیٰ کے آقا پر. یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، حالانکہ ابھی آپ مدینے نہیں آئے، لیکن اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں تو مجھے ضرور بلانا. لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگر میں آپ کے انتظار میں چلا جاؤں تو میرا یقین ہے جو حجت کے انتظار میں مرتا ہے، حجت اسے آ کر قبر سے اٹھا لے. زندہ باد علی کے شیعہ. جو انتظار قائم میں بیٹھا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے. میرا یقین ہے کہ جو حجت کے انتظار میں مرتا ہے، حجت آ کے اسے ضرور بلا لیتی ہے. یا رسول اللہ، اگر میں آپ کا دور نہ پا سکوں تو میری طرف سے آپ کے نالین پر بوسہ دے رہا ہوں، اسے قبول کر لیجئے گا. یہ خالی عشق کا فکرہ نہیں، یہ محمد کی نالین خالی عشق کا فکرہ نہیں. اس نے توریت میں پڑھا تھا کہ جو دور پر جوتی اتار کے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں جو عرش پہ جوتی پہن کے جائے. سمجھ آئی بات؟ کیا بات ہے؟ اصل بات تو آگے ہے جو میں نے آج آپ کو سنانی ہے. اس نے وہ مکان بنایا، اس مکان کا متولی پتہ ہے کس کو بنایا؟ رسول کے آنے سے 280 سال پہلے وہ جو 2 یہودی عالم تھے، جسے پوری تقریر یاد ہے اسے یہ اگلا فکر سمجھ آئے گا، فکر نہ کریں. وہ جو 2 یہودی عالم جنہوں نے رسول کے آنے کی خوشخبری دی تھی، ان کو اس مکان کا متولی بنایا اور کہا تمہارے بعد تمہاری نسلیں اس مکان کی متولی ہیں. جب تک موسیٰ کا آقا یہاں نہ آ جائے تمہاری نسلیں اس کا انتظار کریں گی. وہ جو 2 یہودی عالم متولی تھے نا، ان کی 5 نسلیں گزر گئیں 280 سال میں، اور جو 6ٹھی نسل آئی نا اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری. زندہ باد علی کے شیعہ. ہاتھ اٹھانا جس نے 5ویں کی اسلامیات بھی پڑھی ہے اسے فکر سمجھ آئے گا. میری طرف دیکھنا. وہ جو یہودی عالم جن کو متولی بنایا تھا وہ بھی رسول کے دین پر ایمان لے آئے، پھر ان کی نسل محمد پر ایمان لا کے پیدا ہوتی رہی. 6ٹھی پشت میں جو آیا اس کا نام تھا ابو ایوب انصاری. جانتے ہو نا کون ہے؟ مدینے میں جس کے گھر کے باہر رسول کی اونٹنی رکی تھی وہ ابو ایوب کا گھر نہیں، وہ بنا ہی محمد کے لیے تھا. آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، ہمیشہ سلامت رہے. مل کے حیدری نہ بھائی پیغام کی فکریں ذرا سنتے جانا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا رسول کی ڈاچی، رسول کی اونٹنی، رسول کی ناکہ کسوہ ابو ایوب کے مکان کے باہر جا کے رک گئی تھی، وہ مکان ابو ایوب کا نہیں تھا. ابو ایوب اس گھر کی نوکری دے رہا تھا، حقیقت میں وہ 280 سال پہلے بنا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا. آ گئی شب ہجرت، رسول علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے مدینے کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلے. رستے میں لوگوں نے پوچھا علی کو کیوں چھوڑ آئے ہیں؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا مکے کے کافروں کی کچھ امانتیں تھی جو میں علی کے حوالے کر آیا ہوں. بندے کہنے لگے یا رسول اللہ امانتیں کسی اور کو دے دیتے، مسلمانوں کی تو نہیں تھی نا؟
کافروں کی تھی، اور پھر ایک ہی 2 رات کی بات تھی، رسول نے فرمایا خاموش، میں ایک رات کے لیے کافروں کی امانتیں بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. میں ایک رات کے لیے کافروں کی امانتیں بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا. وہ جس نے علی کو ہمارا وارث بنایا ہے، وہ محمد جس نے علی کو ہمارا آقا بنایا ہے، وہ محمد جس نے علی کا بازو بلند کر کے علی کو ہمارا مولا بنایا ہے، وہ مدینے کی طرف سفر کر رہا تھا. علی ابھی مکہ میں تھے، محمد مصطفیٰ مدینے کی سرحد کے باہر آ گئے. نبیوں کے سلطان مدینے کی سرحد کے باہر پہنچے. مدینے کے لوگ نبیوں کے سلطان کا استقبال کرنے آئے، ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر. مدینے کے مرد اور عورت ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا. کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے؟ جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں جو دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں دف اٹھا کر نعتیں پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع. ہمارے شہر میں 14ویں کا چاند آ گیا ہے، اب ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. رسول مدینے کی سرحد پہ کھڑے تھے، لیکن پاؤں مدینے میں نہیں رکھ رہے تھے. بندوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ مدینے میں آ گئے ہیں لیکن مدینے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ رسول نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا ابھی علی نہیں آیا، ابھی علی. سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. ہاتھ اٹھانا بھائی جس کے اندر نبی و علی مل کے. بندوں کی سوئچ آف ہونا تھا، ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہونے تھے. چونکہ پتہ چل جاتا ہے جب نبی کے ساتھ علی کا ذکر آئے بڑے بڑوں کی بتی چلی جاتی ہے. ابھی دیکھنا، کیوں بھائی میں نے تو نہیں کہا، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے. ونور نور اللہ، اور ہمارا نور اللہ کا نور ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا ایک نور مدینے میں رہ جائے، ایک مکے میں رہ جائے؟ رسول نے فرمایا خاموش، ابھی تک علی نہیں آیا. جب تک علی نہیں آئے گا میں مدینے کی سرحد پہ انتظار کروں گا. جب تک علی نہیں آتے میں مدینے میں نہیں جاؤں گا. زین شاہ جی مجھے نہیں پتا کس شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن آج کے بعد وہ بندہ محمد کو ماننا چھوڑ دے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں. اور جو نبی مدینے میں علی کے بغیر نہیں جاتا وہ تیری نمازوں میں علی کے بغیر آ جائے گا. خدا سلامت رہے. جس کے ہاتھ ایسے بندے اللہ کرے وہ چپ ہو جائے. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، کل ایمان نعرہ حیدری. آپ سدا سلامت. بس فضائل کی فکر یہ آخری ہے اور تمہاری زحمت تمام ہو گئی ہے. محمد مصطفیٰ نے ایک دفعہ مکے کی طرف دیکھا. ابو طالب کا بیٹا دلدل سوار مدینے کی سرحد کی طرف چل رہا تھا. مصطفیٰ نے اپنی نگاہ نبوت سے علی کی عین اللہ نگاہوں میں دیکھا. علی نے نگاہیں جھکا کے محمد کو سلام کیا. نبیوں کے سلطان نے کہا علی آپ آ گئے ہیں، اب میں مدینے میں داخل ہونے لگا ہوں. یہ جو ہی محمد مصطفیٰ کا قدم مدینے میں آیا نا، پورا مدینہ استقبال کے لیے کھڑا تھا. ہر کسی کی نظر تھی مصطفیٰ کے چہرے پر. کوئی کہہ رہا تھا والفجر آ گئے ہیں، کون کہہ رہا تھا والشمس آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا واللیل آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا علم نشرہ آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا رحمت عالم آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا یاسین آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا طٰہٰ آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا مزمل آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا مدثر آ گئے ہیں. سارے نبی کو بلا رہے تھے اور نبی کہہ رہے تھے سارے آ گئے ہو. ابو ایوب نہیں آیا، سارے آ گئے. ہاتھ اٹھانا جس کا ہاتھ درد نہیں کرتا. سارے آ گئے ہو. ابو ایوب نہیں آیا، سارے آ گئے ہو. ابو ایوب نہیں آیا. کہنے لگے وہ تو اپنے مکان کے باہر بیٹھا ہے. اللہ جانے صبح ہوتی ہے تو انتظار شروع کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو انتظار کرتا ہے، رات ہوتی ہے تو انتظار کرتا ہے. اللہ جانے ابو ایوب اپنے گھر میں جاتا کیوں نہیں؟ رسول نے فرمایا تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. یہ تو سب نے سنا نا. مدینے والے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے ہماری طرف قیام کرنا ہے، آپ
اللہ ہمارے گھر کو اپنی نالین سے زینت دے۔ رسول نے فرمایا جہاں میری اونٹنی رکے گی نا، تھک گئے ہیں یہ ولایت چپ گئی، مجھے پتہ ہے کون سا بندہ کیسے چپ ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے، کہ نہیں، جہاں میری ناکا کسوہ اپنے قدموں کو جما دے گی میں محمد اسی جگہ قیام کروں گا۔ میں محمد، اب چاہے تم مجھے ایسے دیکھو یا ایسے دیکھو، کوئی خوف ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ وہ صرف شکل بگاڑ کے مجھے گھبرانے پہ مجبور کر دے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جب ہم بم دھماکوں سے نہیں ڈرے، جب ہم گولیوں سے نہیں ڈرے تو تمہاری بنی ہوئی شکلوں سے ڈر جائیں گے نا۔ تجھے ہمیں مارنے کے لیے گولی چاہیے لیکن ہمیں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس علی کا نام ہی کافی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ، مل کے بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ توجہ بھائی، فضائل کا فکر ہے یہی آخری۔ رسول نے فرمایا جہاں میری ناکا کسوہ رکے گی میں اسی مقام پر جا کے قیام کروں گا۔ کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہو تو ایک دفعہ ذرا گواہی دے دینا، وہاں میری ناکا رکے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، رسول نے اپنی اونٹنی سے کوئی بات تو نہیں کی، رسول نے بتایا تو نہیں کہاں رکنا تھا۔ ایک دفعہ اونٹنی کی مہار چھوڑی، رسول کی ناکا مدینے کے ایک طرف سے داخل ہوئی، پورے مدینے کا چکر لگا رہی تھی، مدینے کے لوگ دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کون سا خوش قسمت ہے جس کے گھر کے باہر نبی کی اونٹنی رکے گی۔ سامنے وہ مکان نظر آیا جو نبی کے آنے سے 280 سال پہلے بنا تھا۔ باہر ابو ایوب انصاری کھڑا ہوا، محمد مصطفیٰ کی راہ تک رہا تھا کہ نبی کی اونٹنی اسی مکان کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی نبی کی اونٹنی کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب علم غیب تو محمد کی اونٹنی کے پاس بھی ہے۔ اب گھر جا کے سوچ، جس کی اونٹنی عالم الغیب ہو اس کا حسین کون؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کل ایمان نعرہ حیدری۔ مل کے سارے شیعہ سنی مسلمان مل کر لبیک یا رسول اللہ، مل کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب سارے مل کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سارے کائنات میں ایک بات یاد رکھنا، یہ دو الگ نعرے نہیں، یہ ایک ہی نعرہ ہے۔ جیسے حسین منی وانا من الحسین ایک ہے، لبیک یا رسول بھی ہمارا ہے، لبیک یا حسین بھی ہمارا ہے۔ جیسے حسین منی وانا من الحسین ایک ہے۔ کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہر کوئی کہے گا مرحبا یا رسول اللہ، لیکن ایک بات مرحبا یا رسول اللہ کہتے ہوئے سارے مسلمان یاد رکھنا، نبیوں کے سلطان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے میرے مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے، رسول نے دونوں بازو اٹھا کے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، مرحبا بک یا ابا عبداللہ، مرحبا میرے حسین، مرحبا میرے حسین، مرحبا میرے حسین۔ کل سے نعرے شروع ہو جائیں گے، مکی کی آمد، سارے مل کے بولو بھائی، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ جسے پوری دنیا مرحبا کہتی ہے وہ حسین کو کہتا ہے مرحبا۔ رسول نے حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے بتایا خبردار اسے پہچان لو، فارفو حسن حسین، یہ میرا حسین۔ تو میرا سوال ہے، چوک کے مجلس سے رونے والوں کے لیے ایک سوال کافی ہے، کیا امت نے حسین کو پہچانا؟
کیا امت نے حسن کو پہچانا؟ ایک کے لب چوم کے محمد کہتے تھے تو میرا امیر حسن ہے، ایک کا گلا چوم کے کہتے تھے تو میرا غریب حسین۔ رسول کی بیٹی نے پوچھا بابا جان یہ امیر کے لب چوم رہے ہیں، غریب کا گلا چوم رہے ہیں، کہ یہ جو امیر ہے نا اس کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آئے، اور یہ جو غریب ہے نا اس کا گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ 13 ضربوں سے جنگلوں میں بہنوں کے سامنے قتل ہو جائے گا میرا حسین۔ ایک امیر حسن ہے، ایک غریب حسین۔ رسول نے بتا دیا امارت اور غربت دولت والی نہیں، یہ ظلم میں بھی امیر اور غریب ہے، کیونکہ جسے امت مدینے میں زہر دے وہ امیر حسن ہے، جسے امت کربلا کے جنگل میں گھیر کے مارے وہ غریب حسین۔ پاک معصومہ کے مصائب کا حکم ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے، اور معصومہ کا بھی کوئی ایسے مصائب ہیں جو علی کی عزت کی قسم ختم نہیں ہوتے، لیکن اس سے متصل کرنے کے لیے دو فکریں ذرا سن لینا میرا بھائی۔ وہ امیر حسن ہے جسے مدینے میں امت زہر دے، وہ غریب حسین ہے جسے جنگلوں میں گھیر کے مارے، وہ جس کے جنازے پہ تیر لگے وہ امیر حسن ہے، جس کا تیروں پہ جنازہ آ جائے وہ غریب حسین ہے، جو مدینے میں اپنے بستر پہ ایڑیاں رگڑتا رہے وہ امیر حسن ہے، وہ جو کربلا کے ریگزاروں میں ایڑیاں رگڑے وہ غریب حسین ہے۔ اگر کسی شیعہ سنی مسلمان کو امیر اور غریب کا فرق نہیں پتا نا تو ایک ہی جملہ یاد رکھنا، جس کے جنازے پر بہنیں چادر لے کے آئیں وہ امیر حسن ہے، جس کے جنازے پر بہنیں بندے ہاتھوں سے ننگے سار آئیں وہ غریب حسین ہے۔ جملہ پڑھ دو امارت اور غربت کا، جس کے سینے پر آخری وقت میں 4 سال کا قاسم ہو وہ امیر حسن ہے، جس کے سینے پر 4 سال کی سکینہ ہو وہ غریب حسین ہے، جس کو ابھی تک رونا نہیں آیا صرف ایک فکرہ یاد رکھنا، جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے 4 سال کے یتیم کو حسین اٹھائے وہ امیر حسن ہے، جس کی 4 سال کی معصومہ کو کبھی شمر تماچے مارے کبھی خولی تماچے مارے وہ غریب حسین۔ رسول کے بیٹوں کو رونے کا تعلق مسلک سے، اتنا یاد رکھنا کہ جن کو محمد لوریاں دے کے سلایا کرتا تھا، جن کے محمد بوسے دیتا تھکتا نہیں تھا، انہیں امت نے بڑا مارا، اور ایسے نہیں مارا۔ حسین مولا نماز شب میں فرماتے تھے پروردگار مجھے اکبر و سجاد جیسے بیٹے دی، مجھے ایک بیٹی دے جو مجھ سے ایسے پیار کرے جیسی میری ماں میرے نانا سے پیار کرتے تھے، مجھے ایسے بیٹی دے میں اسے اتنا چاہوں جتنا میرا نانا محمد میری ماں زہرا کو چاہتا تھا۔ عزادار و آواز پروردگار آئی حسین اگر کبھی اس بیٹی کو تنہا چھوڑ کے جانا پڑا کہ پروردگار میں تیرا عاشق ہوں، میری بیٹی جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں تیری صدا پہ لبیک کہہ کے تیرے پاس چلا آؤں گا۔ عزادارو جس بیٹی سے حسین اتنا پیار کرتے تھے نا، زمانہ آ کے مولا حسین کو کہتا تھا مسلمانوں مولا حسین ذرا قرآن کی تلاوت تو کریں، چونکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ضرور کر دیں، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں۔ اس وقت حسین رو کے کہتے تھے میرا نانا بھی مجھ سے قرآن سن کے بڑا خوش ہوتا تھا، لیکن لوگوں تمہیں پتہ ہے میں حسین کس سے قرآن سنتا ہوں؟ کہتے تھے کس سے؟ کہا اپنی 4 سال کی بیٹی سے، مجھے قرآن سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اتنا پیار تھا حسین کو، اسی لیے تو یہ 4 قدم پہ دیکھ رہی تھی، شمر حسین کو قتل کر رہا تھا، سنائے نا 4 قدم پہ، لیکن 4 قدم پہ نہیں، بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں شمر کا ہاتھ آتا تھا، جب آگے بڑھ کے باپ کو بچانے لگتی تھی نا، یہ حسین کے خون میں ہاتھ ڈال کر کے اتنی زور سے تماچا مارتا تھا، حسین کی بیٹی ریت پہ گر کے کہتی تھی
अब वाजिब है मातम करके रोना भाई। या एक दफा मासूमा फरमाती है मैं देख रही थी मेरे सामने मेरे बाबा को 13 ज़रबों से कत्ल किया है। अज़ादारों तुमने सिर्फ ये सुना है कि हुसैन को 13 ज़रबें लगी। अली की इज्जत की कसम अगर वो शोर बंदा सुन लेना जो असरे आशूर में था, इमाम रजा फरमाते हैं बंदा कभी क़यामत तक हंसेगा नहीं। सहाबियों ने पूछा मौला रजा वो शोर कैसा था? कहा 9 लाख बेगैरत सकीना के सामने कह रहे थे हुसैन को जल्दी मारो, हुसैन को जल्दी मारो। अज़ादारों मासूमा देख रही थी बाबा 13 ज़रबों से ज़िबा हो रहा था। ये शाम गरीबा में अली की शाम वाली बेटी ने पूछा सकीना जब आपको पता था ये आपके बाबा को नहीं छोड़ेगा तो बेटी फिर आप क्यों खड़ी रही? कहा मैं इंतजार कर रही थी ये मेरे बाबा को ज़रबे मार के चला जाए, मैं अपने बाबा के चेहरे से खून साफ करूंगी, लेकिन ये गया नहीं। इसने मेरे बाबा की जुल्फों में हाथ डाल के उठाया। मैं कह रही थी तू ना उठा। अल्लाह मान मेरे हिस्से का गिरिया हो गया भाई, मेरे हिस्से की मजलिस मुकम्मल है। अगले फिक्र तबर्रुकन सुन लेना। अज़ादारों तारीख मुत्तफिक जो ज़हन शजरे आपने हुक्म किया मैं तामील करने लगा। जो तारीख मुत्तफिक अगर यजीद 2 जुल्म ना करता ना तो शायद इसकी माफी तारीख कर देती। पता है वो 2 जुल्म कौन से हैं जिस पर इसकी माफी तारीख ने नहीं दी? एक 6 महीने के बच्चे का सर नेज़े पे उठाया, दूसरा 4 साल की मासूमा को रस्सियां बांधकर शाम के बाजारों में फिराया। वो जिसका सर था ना नेज़े पे छोटा सा, उसकी माँ बार बार कहती थी सज्जाद ये नेज़ों पे सारे बड़े बड़े सर हैं, मेरे असगर का सर नजर नहीं आता। खोली मलून जिसने असगर का सर जुदा किया था, जब उसने असगर की माँ की आवाज सुनी ना कि सर कहाँ है, बेगैरत के बच्चे ने नेज़े से सर उठा के शाम के बाजार में फेंक दिया। कहा घोड़ों की टापों में पामाल करो। एक लम्हे के लिए जरा सा रुक जाए, मातमियों की हालत बड़ी गैर हो जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है मैं 2 फिक्र पढ़ के इजाजत लेने लगा। अज़ादारों शाम के बाजार में पता है ये बेगैरत क्या जुल्म करते थे? पहले आले मोहम्मद के बच्चों को नेज़े मारा करते थे। जब ये बच्चे बड़ों के करीब आ जाते थे ना, अली की बेटी कहती है ये छत से गर्म पानी और कपड़ों को आग लगाकर हमारे सर पर फेंकते थे। पता है ये जो शाम के छतों से अली की बेटियों पर गर्म पानी और आग की बारिश हुई है, इसका नतीजा क्या था? जब अली की बेटी मदीने लौट के आई ना, अब्बास की माँ ने अली की बेटी का हाथ मोहम्मद की कब्र पे रख के कहा बीबी तुझे मोहम्मद का वास्ता, ये नेज़ों के जख्म भी पता है, ये तीरों के जख्म भी पता है, ये बता ये जो तेरे सर पर चले हुए जख्म है ये कौन से हैं? काम माना पूछ। गाजी के जाने के बाद हमें शाम वालों ने बड़ा अल्लाह सारे एक दफा सर पे हाथ मार लेना भाई। अज़ादारों बड़ा जुल्म कर सदके की खजूर, कोई तो होगा एक नबी का चाहने वाला, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सदका हराम है। 1400 साल बाद भी सैयदों पे सदका हराम है। शाम के बाजार में बेगैरत सदके की खजूरें फेंकते थे, कहते थे सकीना ये सदके की खजूरें हैं इसे खा ले। रो के कहते थे हया करो मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। जब कहती थी ना मैं मोहम्मद की बेटी हूँ तो सकीना को ताजियाने मारते थे। एक दफा इब्ने साद ने एक घोड़े को ताजियाना मारा, आधा ताजियाना घोड़े के मुंह पे लगा, आधा ताजियाना हुसैन की बेटी के मुंह पे लगा। या शिमरा के कहते इब्ने साद हया कर, रसूल ने मना किया है जानवर के मुंह पे नहीं मारते। ये बात सुन ली हुसैन की बेटी ने, रो के कहती है सज्जाद ने पता ना मैं उसी मोहम्मद की बेटी।
آج کی تاریخی اجتماعی مجلس کا آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ شام کے بازار میں ایک یہودیوں کا محلہ تھا۔ سجاد فرماتے ہیں میں مرنے سے پہلے مر گیا۔ یہودی عورتوں کے سر پہ چادریں تھیں، میری پھوپھیوں کے سر پہ چادریں نہیں تھی۔ کہ شام کے بازار میں ایک غلاموں والی منڈی تھی، وہاں لے کر جایا کرتے تھے میری پھوپھیوں کو۔ بے غیرت ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھ دیتے تھے، کہتے تھے آؤ جس نے غلام خریدنے ہو، آؤ جس نے کنیزیں خریدنی ہو۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا پتھر دل ہوں، دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہو لیکن فکرے پہ ہائے نہ نکل سکے، تم جانو اللہ کا رسول جانے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ماں ام البنین شام کے بازار میں ایک بڑی سخت منزل آ گئی تھی۔ یہ حرامی 4 نیزے لے کر آ جاتے تھے، ایک نیزے پہ عباس کا سر، ایک نیزے پہ حسین کا سر، ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر، ایک نیزے پہ قاسم کا سر۔ پھر نیزوں سے تماشے کرتے ہوئے ہمارے قریب سے گزرتے تھے، پھر چاروں سروں کو اتار کر بازار میں پھینک دیتے تھے۔ میری سکینہ کہتی تھی نہ مارو ہمارا بچانے والا۔ علماء سارے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنا بھائی۔ معصومہ نے وہ ظلم دیکھے ہیں شام کے بازار میں، لیکن ایک ظلم ایسا تھا جو حسین کی بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، نہ سجاد سے نہ حسین کی بیٹی سے۔ بندوں نے پوچھا سید سجاد تیرا سب سے بڑا ظلم کون سا ہے جو شام کے اندر ہوا ہے؟ ایک دفعہ سر اٹھانا بھائی۔ سجاد فرماتے ہیں میں 28 رجب کو مدینے سے نکلا لیکن میں زندہ تھا، میں مکے میں نکلا میں زندہ تھا، میرا بابا مارا گیا میں زندہ تھا، میری پھوپھیوں کے سروں کا خون ان کے چہروں پہ آ گیا لیکن میں زندہ رہا۔ ایک موقع ایسا تھا جب ہم مرنے سے پہلے مر گئے۔ شام کے دربار میں 700 بے غیرت کرسیوں پہ شراب پی رہے تھے۔ ایک بے غیرت نے کہا او یزید میرے گھر میں نوکرانی نہیں، یہ حسین کی 4 سال کی سکینہ مجھے کنیزے ماتم حسین